السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور جب ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو بہت سی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے غم بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور اللہ بہت سی خوشیاں بھی اس دنیا میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف یا غم آتا ہے تو وہ ایسا واویلا کرتے ہیں، ایسی بے صبری کرتے ہیں کہ جیسے شاید سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑا غم انہی پر ڈال دیا گیا۔ تو اسی حوالے سے آج پھر میں آپ کے لیے ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعے کو غور سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ ہم پر بھی کوئی تکلیف یا غم آئے تو بجائے شکوہ اور شکایت کرنے کے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف اگر ہمیں ہمارے رب کی جانب سے آتی ہے تو اس پر صبر اور شکر کرنے سے اللہ درجات میں بلندی بھی عطا فرماتا ہے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آئیے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اسے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، جس قدر مصیبتوں کا سامنا ہم کرتے ہیں، کیا پہلے کے لوگ بھی اس طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا، جو تیرے جی میں آئے کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ چیز کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا، اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اب ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اور یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا
اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو بیٹے نے کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا تو اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم ماں سے کہا میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ عز و جل، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ کس قدر اس خاتون نے مصائب برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، جس کے سامنے اس کی اولاد کو اس قدر ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا جائے تو اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے رب سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے اس دنیا سے جانا گوارا کر لیا، تکلیفیں اٹھانا گوارا کر لی۔ تو آج ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے سارے غم ساری تکلیف مجھے پر آ پڑے ہیں، کسی کو ایسی تکلیف نہ ملے، کسی کو ایسے غم نہ ملے، بلکہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی تکلیف آئی، جو بھی غم آئے، جو بھی آزمائش آئی، اس پر اپنے رب کا شکر کرتے تاکہ ہمارا رب ہمارے اس صبر سے راضی ہو جائے۔ بعض اوقات بندہ عبادت و ریاضت سے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو اس پر جب کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ عز و جل بعض اوقات اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اسے بلند مقام عطا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں آنے والے تمام مصائب و آلام پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔